اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ماہ رمضان بڑے احسن طریقے سے مکمل ہوا، اور پھر عید الفطر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں بڑے احسن طریقے سے اس کا بھی اہتمام ہوا۔ اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ وہ سب معاملات جس میں ہم نے ماہ رمضان میں احتیاط برتی ہے ان کو مزید آگے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ہمیں موقع ملے۔ تزکیہ بہت اہم چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم تزکیہ کے راستے پر چلیں۔ تزکیہ کے راستے پہ چلنے کے معاملے میں دو طرح کی چیزیں، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہم مسلمان اپنے مزاج کے اندر شامل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اس میں مختلف اورات، مختلف وظائف، مختلف محافل ذکر جو عین شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق اپنے آپ پر قابو رکھنے سے ہے۔ زبان کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، پاؤں کا استعمال، ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان کا استعمال، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اخلاق وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں جن کا تعلق خود پر قابو رکھنے سے، غصہ قابو رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم پہلے کئی بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ غیبت اور تہمت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم یہ بھی بات کئی بار کر چکے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں اس طرح سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم اس پہ کوئی خام میں ایسا انداز اختیار کر جاتے ہیں جو بجائے معاشرے میں بھلائی کے الٹا ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسلمانوں کو بدنام نہ کریں، ان کے نقص جو ہیں ان کو تلاش نہ کریں، کیونکہ جو شخص کسی کے نقص تلاش کرتا ہے اللہ بھی اس کی نقصانی کر دیتا ہے، اور جس شخص کے نقص اللہ تلاش کرتا ہے تو وہ اسے اس کے اپنے گھر میں شرمندہ کر دیتا ہے۔ اب یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم دین کے حوالے سے نہ سوچیں، خالص دنیاوی حوالے سے سوچیں، تو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام دوسرے کے معاملے میں کیا تو کہیں یہ ہمارے معاملے میں بھی نہ ہو جائے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں تھوڑا سا لالچ کا پہلو نظر آتا ہے، تھوڑا سا خوف کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو لالچ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جا کے محبت پہ ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید کو دیکھیے، احادیث مبارکہ کو دیکھیے کہ وہاں پہ کہیں پہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، کہیں پہ جہنم کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہر انسان کا نہ صرف اپنا مزاج ہوتا ہے بلکہ ہر انسان مختلف اوقات میں مختلف کیفیات میں ہوتا ہے۔ کبھی ایک شخص جو ہے وہ محبت کے دائرے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو محبت کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ کبھی کوئی شخص جو ہے مزاجن لالچ کے دائرے میں ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا سنتا ہے، اس میں لالچ پیدا ہوتا ہے کہ کاش مجھے یہ حاصل ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے۔ کبھی انسان جو ہے تھوڑا سا کسی کمزور لمحے میں ہوتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسی صورت میں پھر اس کو جہنم کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو میں خوف پیدا کرتی
کرتی ہیں اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے، ہر طرح کے مزاج اور ہر طرح کے جو لمحات ہیں ان کے حساب سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم صرف یہ سوچ کر بھی لوگوں کی ٹوہ میں رہنا چھوڑ دیں کہ کہیں ہماری نقص کھل کر سامنے نہ آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گو کہ اس کے اندر تھوڑا سا لالچ ہے کہ کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کے نقص تلاش کریں گے تو اللہ ہمارے نقص تلاش کرے گا۔ اللہ کو تلاش کرنے کی تو حاجت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ الفاظ کا چناؤ ہے، اور وہ اس کو شخص کو اپنے ہی گھر میں شرمندہ کر دے گا۔ پھر مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے، جو بندہ دنیا میں دوسروں کی خامیوں کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی خامیاں چھپا دے گا۔ اب ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب چلن پیدا ہو گیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی بڑا سچا آدمی ہے، کھرا ہے، کوئی چیز برداشت نہیں کرتا، فوراً جو ہے وہ آگے سے بات کر دیتا ہے، اس سے غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، بڑی اپریسیشن ہے کہ جناب کیا بات ہے، بڑا کھرا آدمی۔ لیکن بات یہ کہ دین ہمارا کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں لیکن سیدھی ٹھا کر کے بات مت کریں، اس کو مناسب طریقے سے کریں۔ قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا فرمائی کہ مفہوم عرض کرتے ہیں، تلقین یہ فرمائی کہ اچھے طریقے سے اور مناسب طریقے سے جو ہے وہ آپ تربیت فرمائیں اور پیغام کو پھیلائیں۔ پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی بات کی جائے کہ بھائی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ غصہ کھا کے کہتے ہیں ہم نے سچ بولا، جھوٹ تو نہیں بولا، ہم سچے ہیں۔ اب یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھیے، سچ بولنے سے منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن ہم صرف دو باتیں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ سچ بولنے کا موقع تھا یا نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو سچ آپ تک پہنچا ہے وہ آدھا سچ ہو، پورا سچ نہ ہو۔ آپ کہیں جی میرے تو سامنے بات ہوئی ہے، لیکن سامنے بات میں بھی غلط فہمی ممکن ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی نہیں جی فلاں سے میں نے سنا ہے، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو بات جھوٹے ہونے کی نہیں ہو رہی ہے، غلط فہمیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئی ہیں۔ اب ہم مسلمان آج کے، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، اگر صحابہ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو کیا ہم میں نہیں ہو سکتی؟ کئی بار بات کا ایک پہلو سامنے ہوتا ہے، دوسرا پہلو سامنے نہیں ہوتا، کئی بار بات آدھی ہوتی ہے، بڑا ضروری ہے۔ پھر سچ کو اس طریقے سے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ دین جو ہے نا وہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم سے بھی وہ یہی توقع کرتا ہے کہ ہم فتنے سے بچیں، بات کو مناسب طریقے سے کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، کچھ لوگوں نے ضعف کا الزام لگایا ہے لیکن کچھ نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ لیکن ایک بات عرض کیجئے کہ اگر کنفرم ہمیں بالکل وثوق کے ساتھ پتا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر وہ کسی صحیح یا حسن ضعیف کے پیغام کے مطابق ہو تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے۔ ہم رد صرف اس وقت کرتے ہیں جب وہ سیاق و سباق کے ساتھ بھی قرآن سے ٹکرا جائے یا کسی اچھی حدیث سے ٹکرا جائے، ورنہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس حدیث کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ اپنے ساتھی کی خامیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خامیوں کو پہلے یاد کر لیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا، کم از کم آج کے زمانے میں تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی ہو ہی نہ۔ ہم ظاہر ہے ادب کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہتے نہیں ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں ایسی بہت سی باتیں آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کئی صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی و کسی کمزور لمحے میں آئے ہیں اور ان سے کوتاہی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوری بات کی ہے، اور جب وہ پوری بات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ ہم ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ کوتاہیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کو اچھالنا، چاہے وہ اس بات پہ ہو کہ جی ہم تو سچ بول رہے ہیں، یا وہ جو ہم نے کہا کہ نہیں جی تو بڑا سچا آدمی، کھرا آدمی ہے، سیدھا منہ پہ بات کرتا ہے، تو جو آدھا سچ بولے وہ بھی جھوٹ ہے، اور جو بغیر موقع کے جہاں مقصد کوئی نہیں تھا سچ بولنے کا وہاں سچ بولے تو وہ بھی غلط ہے، اور جہاں ضرورت ہے سچ بولنے کی وہاں پہ سچ طریقے کے ساتھ بولیں تاکہ اگلے کی اصلاح بھی ہو جائے۔ آئیے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، بڑا واضح طور پہ آپ کو اس بات کے ثبوت ملیں گے کہ اگر کسی شخص کے منہ پہ اس کو کچھ کہہ دیا جائے، وہ آپ کے پاس سچ بھی ہو تو اکثر اوقات وہ ضد میں آ کے اور برائی کی طرف چل پڑتا۔ تو ہمارا مقصد تو اس کی اصلاح کرنا ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ضد میں ڈال کے اور برائی کے راستے پہ چلا دیں۔ اگر وہ اور برائی کے راستے پہ چل پڑا تو اس گناہ میں ہم بھی حصہ دار ہوں گے روز قیامت۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت اس بھائی کے بارے میں بات کرنا ہے جس سے وہ خوش نہ ہو۔ کوئی ایسی بات آپ میرے بارے میں میری غیر موجودگی میں کریں جس سے مجھے تکلیف محسوس ہو، جو مجھے بری لگے، تو وہ غیبت ہے۔ ان سے پھر پوچھا گیا کہ اگر میں کوئی ایسی بات بتاؤں جو وہ پسند نہ کرے اور اگر وہ میرے بھائی میں واقعی پائی جائے، یعنی سچ کہہ رہا ہوں میں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نقص اس میں واقعی پایا جاتا ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ نقص اس میں نہیں پایا جاتا ہے تو یہ بے بنیاد الزام ہے، یعنی تہمت ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ نہیں جی ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں سچ کہنا، ایسا سچ کہنا جس سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، یہ غیبت میں آتا ہے، شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے، چاہے غلط فہمی ہوئی، ہماری ذمہ داری تھی کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ چلی ہے یا تو ہم پہلے تحقیق کر لیتے، ہم دیکھ لیتے۔ دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو بھی آنکھ بند کر کے ماننے سے پہلے ایک دفعہ تحقیق کر لیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث میں لکھی ہے، ہمارے یہاں حدیث بڑی بڑی حدیث بیان ہوتی ہیں، تو تحقیق کر لی جائے کہ بات حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو اس کا کوئی سیاق و سباق تو نہیں ہے، اس کا کوئی پس منظر تو نہیں ہے۔ کئی بار بات پس منظر کی وجہ سے مفہوم بدل دیتی ہے، اور یہ جو حدیث ابھی ہم نے بیان کی آپ کو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خیال کریں، تزکیہ پہ جب ہمیں چلنا ہے، ہم کتنے مرضی نیک ہوں، جتنے مرضی پرہیزگار ہوں، جتنے مرضی آپ کہہ لیجئے کہ ہم میں اچھائیاں ہوں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوں، اخلاق ہمارا اچھا ہو، لیکن کوئی ایک غیبت یا کوئی ایک تہمت سب برباد کر سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا نقطہ کیا ہے؟ فرض کریں کہ مجھے کسی بات کا پتہ چلا آپ کے بارے میں، اور میں نے آپ کے فرض کریں کہ بزرگوں سے، والدین میں سے کسی سے بتا دیا، لیں جی آپ کا بچہ یا بچی تو یہ کرتی ہے، یا یہ اس نے کہا ہے، یا یہ کہ اس نے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ دوسری بات، یہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس میں اس کے والدین کا ریاکشن کیا ہوگا، ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگر وہ رد عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر والدین مار پیٹ پہ اتر آئیں، گالم گلوچ پہ اتر آئیں، اور کسی قسم کے تشدد پہ یا کوئی سخت قسم کی بات پہ اتر آئیں، تو پھر اس بات کو سلیقے کے ساتھ کریں، ایسے سلیقے کے ساتھ کریں کہ اصلاح ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ جو ہے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ بدگمانی اور بد زبانی اور بد کلامی اور خدا نخواستہ گناہوں میں پڑ جائے۔
یہ بڑا ضروری ہے. ہمیں اپنے معاملات کو بڑے احسن طریقے سے دیکھنا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں فلاں سے پتہ چلا وہ تو جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط فہمی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو پس منظر معلوم نہ ہو، بات درست ہو. اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے مزاجوں کو اپنے قابو میں رکھیں، ورنہ یہ ساری عبادتیں ایک ایک کر کے، کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی پہ تہمت لگاتے ہیں یا بد زبانی کرتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں اور دین کے بتائے طریقے اختیار نہیں کرتے ہیں، تو جو ہماری اچھائیاں ہیں وہ اس کو اللہ دے دے گا، اور اگر ہماری ایک ایک کر کے سب اچھائیاں ختم ہو گئیں تو ان کی برائیاں اللہ ہمیں دے دے گا. روز قیامت یہ نہ ہو کہ جس شخص کو ہم معاشرے میں سب سے برا سمجھتے تھے وہ بخشا جائے. ویسے تو اللہ چاہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، لیکن اب ایک شخص ہے ایک معاشرے میں، اس کی سب بہت زیادہ برائی کر رہے ہیں، مسلسل غیبتیں ہو رہی ہیں، مسلسل تہمت چل رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ثواب ادھر چلتے جائیں گے، اس کے گناہ ادھر چلتے جائیں گے، پتہ چلے آخر میں وہ صاف ہی ہوا ہو. تو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم احتیاط کریں. ہمیں اگر اپنے مثلا اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں، آپ اپنے بچوں کی بات کریں، اگر آپ کے بچوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو یہ بطور والدین ہم سے غلطی ہوئی ہے. ان کو کس بات پہ آپ ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں؟ میں بطور والد یا اس کی والدہ بطور والدہ، یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ تربیت میں ناکام ہوئے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم پہلے سبق سیکھیں اور پھر ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کریں، اس کو جو غلط فہمی ہے وہ دور کریں، اس کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کریں تاکہ اس کی بھی عاقبت سنور جائے. کیونکہ اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بچے آخرت میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، اس کا گناہ ہمارے سر بھی کچھ نہ کچھ ضرور جائے گا. اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، اذن و توفیق بخشے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال کریں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.